27 تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کاپی لہرائی وہ سائفر نہیں تھا، جو سائفر کے اندر پیغام تھا تو وہ میں نے بتایا، اور میں نے تب بھی محتاط رہا. میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ بڑا سینسٹیو ہے، میں نے لکھ کے بتایا کہ میں صرف کوئی غلط بات نہ کہہ دوں، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ نہ خراب ہو جائیں. اس کے بعد میں نے کیبنٹ میں رکھا، کیبنٹ کے سارے ممبرز کو بتایا گیا کہ یہ سائفر آیا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ کتنی بڑی اس ملک سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ملک کی توہین ہوئی کہ ایک باہر کا ایک آفیشل وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نے نہ ہٹایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ ابھی آئی نہیں تھی، تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور اگر اس کو ہٹا دیا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. یہ تھا سائفر میں. اور جو ایمبیسڈر تھے، پھر سے میں آپ کو بتا دوں، اسد مجید، انہوں نے لکھا اس میں کہ میرے خیال میں تمہیں اس کے امریکہ کے خلاف ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈیمارش کرنا چاہیے کہ یہ کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوتی، ایسی دھمکی نہیں دی جاتی. میں پہلے کیبنٹ میں رکھتا ہوں، پھر 28 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھتا ہوں، اور وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں. جنرل باجوہ تھے وہاں، ایئر چیف تھے ادھر، نیوی کے چیف تھے، جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، ہمارے ساری کیبنٹ کے سینئر ممبرز تھے، فورن آفس کے سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے. اور اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح ایمبیسڈر اسد مجید نے ریکمینڈ کیا، ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے، ہمیں امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی. تو جب وہ اس میں آ گیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اور ڈیمارش کر دی، تو جو اس کی جو سائفر کے اندر چیزیں لکھی ہوئی تو وہ تو پبلک ہو گئی. کیونکہ جب آپ نے پبلک ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کی کیا، تو وہ تو سیکرٹ تو نہ رہا وہ، کیونکہ ڈیمارش نے اپنے کس پہ، تو یہ چیزیں سامنے آ